کاروان عظیم میں خوش آمدید۔ ایک روحانی حقیقت جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ خواجہ شمس الدین اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے یوں بیان کرتے ہیں کہ انسان اس زمین کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ اگر کسی انسان سے یہ سوال کیا جائے کہ وہ کوئی کام کیوں کرتا ہے تو اس کا جواب وہ دے دیتا ہے۔ آپ پوچھیں سوتے کیوں ہوں، اس کا بھی جواب دے گا آرام کرنے کے لیے۔ آپ پوچھیں کھیتی باڑی کیوں کرتے ہو، جواب ملے گا کہ خوراک کے حصول کے لیے۔ شادی کیوں کرتے ہو تو وہ کہے گا کہ نسل انسانی میں تسلسل اور اضافے کے لیے۔ غرض کے ہر فعل کا مقصد بیان کر دے گا، لیکن اگر اس سے اس زمین پر اس کی پیدائش اور موت کے متعلق دریافت کریں تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آخر تمام عمر کی جد و جہد کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا۔ آخر وہ کون سا مقصد ہے؟ زمین کے متعلق اگر یہ پتہ ہو کہ ایک روز اس نے چھن جانا ہے تو آپ اس پر اپنا مکان نہیں بناتے، لیکن ہماری پیدائش کے بعد ہمیں جو زمین عارضی طور پر ملتی ہے اس کے بارے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زمین عارضی طور پر دی گئی ہے۔ ہم اس کے بدلے ایک پیسہ بھی اللہ کو نہیں دیتے۔ انسان اس زمین کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بچہ دے دیا جائے کہ آپ اس کی تربیت کریں اور اس کے بدلے پیسے لیں تو آپ اس بچے کو اپنا نہیں کہتے۔ اسی طرح یہاں انسان صرف کیئر ٹیکر ہے۔ بیوی، بچے، زمین، کسی پر بھی اصلی ملکیت نہیں۔ یہاں جو بھی شے استعمال کی جاتی ہے اس کی ملکیت کا دعویٰ کرنا غاصبانہ طرز فکر ہے۔ اسی لیے ہر آدمی بے چین ہے۔ اگر آپ اس دنیا کو ایک مکان سمجھیں اور اس کے وسائل کو عطا سمجھیں تو آپ کا رویہ بدل جائے گا۔ ہم اللہ کا دیا کہتے ہیں لیکن اپنا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے گندم کا ایک بیج کے بدلے 70 دانے اگا دیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مخلوق کو اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے اور اس کی ضروریات کا ذمہ بھی لے لیا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے بغیر پیدا ہوئے، اپنی مرضی کے بغیر زندہ ہیں اور اپنی مرضی کے بغیر مریں گے، پھر بھی وسائل کو اپنی مرضی کا پابند بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں ہر چیز عارضی ہے، لیکن انسان ہر تجربے کو جھٹلاتا ہے اور ہر چیز کو حقیقی سمجھتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں تو آپ کا رویہ بدل جائے گا۔ مہمان اگر شکر گزار ہو تو میزبان خوش ہوتا ہے۔ یہ دنیا ایک سرائے ہے، ایک ریل گاڑی ہے۔ اگر اسے اپنی ملکیت سمجھا تو یہ کھلی گمراہی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے میزبان کو پہچانے، اور جب اللہ کو پہچان لیا تو مقصد پورا ہو گیا۔ یہی جنت ہے۔ کاروان عظیم۔